خرم صاحب، یہ بغاوت کی جو دفعات لگی ہیں یہ کیا جسٹیفائیبل ہیں؟ جی دیکھیے، عدالت نے نہال ہاشمی کے کیس میں ایک معیار مقرر کیا ہے کہ جی اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ، اور نہال ہاشمی آپ نے بتایا نہیں ناظرین کو، ان کو 6 ماہ کی سزا بھی ہوئی تھی اور ان کو پارلیمان سے نااہل بھی، سینٹ کے وہ رکن تھے، دونوں نااہل ہو گئے، طلال بھی نااہل ہو گیا، دانیال عزیز بھی، طلال، دانیال، نہال، تینوں ان کو تو. لیکن آئی تھنک جو نہال ہاشمی کا کیس ہے وہ بڑا ویلڈ ہے، گفتگو میں ایک کافی مماثلت ہے. اب اگر عدلیہ یہ کہتی ہے کہ نہال ہاشمی کیس میں آپ کو گرفتار بھی کریں گے، آپ کو نااہل بھی کریں گے اور آپ کو جیل بھی بھگتنی ہے 6 مہینے کی، تو پھر آئین کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ نہ صرف ہر پاکستانی کو قانون کے سامنے برابری حاصل ہے، ویری گڈ، لیکن آگے وہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی قانون کے سامنے برابر جواب دہ بھی ہے. تو اگر کسی شخص نے یہ ایسی بات کی یا خاندانوں تک گیا ہے تو پھر عدلیہ نے تو معیار مقرر کیا ہوا ہے، تو اس معیار کے تحت جو ہے، اگر الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک FIR درج کرائی ہے، اور یہ بھی شاید آپ کے ناظرین کو معلوم نہ ہو کہ جو الیکشنز ایکٹ ہے 2017 کا، اس کی شق 10 ہے، اور میری گزارش ہوگی آپ کے ناظرین سے کہ وہ پڑھیں اس کو، شق 10 کو. شق 10 یہ کہتی ہے کہ جو کمیشن ہے، میں پڑھ دیتا ہوں: The Commission may exercise the same power as the High Court to punish any person for contempt of court. تو لہٰذا الیکشن کمیشن کے پاس قانون کے تحت جو توہین عدالت ہے اتنی ہی طاقت ہے جتنی ہائی کورٹ کے پاس ہے. تو لہٰذا وہ استعمال کی گئی ہے. ہم اس پر ضرور اعتراض کر سکتے ہیں کہ سیاسی جو قائدین ہیں یا لیڈران ہیں ان کے بیانات پر اس طرح گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ایک مثال موجود ہے اور قانون کا ایک معیار مقرر ہے، غلط مثال ہو تو ضرور ہے کہ اس کو دہرائیں. نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ قائرہ صاحب سے بھی اس پہ پوچھتا ہوں. نہال ہاشمی کے اوپر جو تعزیر لگی، وہ پھر یا تو آپ نہال سے معافی مانگے نا کہ جی یہ غلط ہوا. عمران خان اور فواد نے اس کو ویلکم کیا. عمران خان کے ساتھ تو عدالت نے بہت نرمی کا ثبوت دیا. قائرہ صاحب، کیا ہتھکڑیاں ڈال کے ایک سیاسی رہنما کو ایک بیان کے اوپر اگر قابل اعتراض ہے بھی تو اسی طریقے سے پیش کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی لسان بہت خراب ہو گیا ہے. ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے، صرف اداروں کو نہیں، اپنے آپ میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے بھی بہت تلخ لفظوں میں استعمال کرتے ہیں، اور خان صاحب نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ لیا ہوا ہے. وہ اپنے مخالفین کو، وہ میڈیا کے ان لوگوں کو جو ان کے مخالف ہوتے ہیں ان کو، وہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، وہ اپنے خاص اینگل کے تحت خود وہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، وہ ان کو الزام بھی لگاتے ہیں، وہ ان کو توہین امیز باتیں بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود تو بول نہیں سکتے. میڈیا تو بول لیتا ہے، ہم تو بول لیتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ہو، عدالت ہو، فوج ہو، یہ سارے لوگ خود تو آگے بات نہیں کریں گے، وہ خود اس لہجے میں جواب نہیں دیں گے، لہٰذا وہ ان کو بد دل کر دیتے ہیں، ان کو ڈیفینسو نہیں کرتے، بد دل کرتے ہیں. بندہ ایک بے بسی ہوتی ہے نا کہ میں جا کے، مجھے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ مجھے کہیں، میں کھڑا ہو کے کہہ لوں گا آپ کے جواب میں، چلے اس سے زور سے نہ کہہ سکوں گا، جو بھی میرا جواب دے سکا کہ دے لوں گا. ان کے لیے خان صاحب کا یہ خاص ہتھ کنڈا ہے، یہ کوئی ویسے ہی بائی چانس نہیں ہو رہا، اور ان کی جماعت کے اندر بھی یہی وتیرہ آ گیا ہے. اور یہ انہوں نے صرف اداروں کے لیے، ایک ادارے کے لیے نہیں، انہوں نے فوج کے لیے کیا کام کیا ہے. مطلب جو شخص فوج کے سربراہ کو یا سابق سربراہ کو ہی صحیح غدار کہہ رہا ہے سیدھا، اور اس کے اوپر غداری کے الزام ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لگایا جا رہا ہے، اور بہت کچھ اور بھی. اور کوئی ایک شخص اگر چلا بھی جاتا ہے کسی ادارے سے تو اس ادارے کے پیچھے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کی سبارڈینیشن میں کام کر رہے تھے. اگر اس کے ایکٹ کو آپ وہ کہہ رہے ہیں تو سبھی جو اس کے نیچے بیٹھے تھے ان کے اوپر بھی وہ لاگو ہونی ہے. فواد کے بیان کے اوپر پھر اس کو ہتھکڑی لگانا ٹھیک ہے؟ فواد کے بیان کے اوپر میں کہتا ہوں بیانوں کے اوپر ہتھکڑیاں نہیں لگنی چاہیے، لیکن بعض لفظ گولیوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور خوفناک ہوتے ہیں. مجھے کوئی گولی مارے تو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن اگر مجھے گالی دے تو مجھے شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی. یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے. ہتھکڑیاں نہیں لگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے واقعی، تو ملک صاحب ہمیں تو 2 سال 4 سال جیلوں میں رکھ کے، خان صاحب نے خود ماضی میں بھی رکھا گیا، خود خان صاحب نے رکھا، اور الٹیمیٹلی ہم بے گناہ ٹھہرے. اس کا بھی کوئی حساب ہوگا کبھی. ہاں ایک اور بھی یاد رکھیے، یہاں تو ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی، ہتھکڑی لگا کے پیش کرنا عدالت کا ایک اسلوب ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں لگنی چاہیے. بٹ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے، کیا چاہیے اور پی ٹی آئی کو
کہ ایک عدالت دن میں ان کا مقدمہ چلتا ہے، دوپہر میں پھر وقفہ ہوتا ہے، شام میں پھر عدالت لگتی ہے. ایک مقدمہ درج ہوا، ایک ادارے کی طرف سے ہوا، کسی مخالف کی طرف سے نہیں ہوا. ایک ادارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل آفس نے اپنے خلاف ہونے والی دھمکی امیز بیان کے اوپر مقدمہ درج کرایا، گرفتار ہو گئے. کیا اس کے اوپر نوٹس نہیں ہو سکتا تھا؟ جتنی سرعت کے ساتھ عدالت نے جس طرح فواد چودھری صاحب کے لیے رسپونڈ کیا، آئی جی پنجاب کو بھی بلا لیا، آئی جی اسلام آباد کو بھی بلا لیا، باقی بھی جو کر سکتے تھے. مجھے عدالت کے کنڈکٹ پہ اعتراض تو اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ میرا بڑا سوال ہے کہ عام بندے کے لیے یا میرے لیے یا ہمارے لیے یا میری جماعت کے لیے اس طرح عدالتیں نہیں کرتی. کیا یہ بھی ایک عمل نہیں